وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود دیے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کس کے پاس تھا؟ روایات کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ آپ کے پاس رہا۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت آپ نے اسے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو سونپا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں اس تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا۔ بعد میں اس جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنوائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک الگ عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ اس عمارت کو جنات کی مدد سے بنوایا گیا تھا۔ اس عمارت میں بہت سے قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں اتنی روشنی تھی کہ رات کے وقت بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس کمرے میں تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا، اور یہودی آج بھی فلسطین میں مختلف جگہوں پر کھدائی کر کے اس عمارت گاہ ہیکل کو تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ القدس کمرے تک پہنچ سکیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ہے کیا کہ بنی اسرائیل اسے اتنا مقدس سمجھتے تھے؟ روایات کے مطابق اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردہ مبارک، ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبروں کی صورت کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا جنگ کرتے تو اس تابوت کو آگے رکھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سامان تھا۔ جب قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا تو ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے بنی اسرائیل کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور ان کے مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے اور نجاست والی جگہ پر پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر عذاب آ گیا اور لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہونے لگے اور مرنے لگے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ تب انہوں نے محسوس کیا یہ اس بے ادبی کا عذاب ہے، تو ان کافروں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، اور اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے پاس لے گئے۔ یہ بات قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ اس تباہی کے بعد تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش آج بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی روحانیت کو واپس حاصل کیا جا سکے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اس کے مطابق مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور اسے ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھا ہوا ہے۔
کچھ نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑوں میں اس بادشاہ نے تابوت سکینہ کو دفن کر دیا ہے۔ مشہور آرکیولوجسٹ جان وائٹ کا کہنا ہے یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، یعنی عرب میں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں، دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صرف اللہ پاک کو ہی علم ہے۔